کاش صدر زرداری کے تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی۔ صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے، نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک، اینڈ دا بیسٹ پلیس فار گیو اینڈ ٹیک از the نیشنل اسمبلی آف پاکستان۔ صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا، دہشت گردی کو بھی کور کیا، فارن پالیسی کو کور کیا، اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے، خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا، مگر وہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے، اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے، اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جیسے صدر زرداری نے۔ ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کی بات کر رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں۔ صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا، ہمارا ریجنل پارٹنرز، انٹرنیشنل پارٹنرز، فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا۔ جناب اسپیکر، کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا، مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ایسے باتیں، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں، کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے۔ 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے، میں نے بھی واضح کیا، صدر زرداری نے بھی واضح کیا، کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی۔ جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائے، ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں،
اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے، مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ جناب اسپیکر، ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے، مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہم بھی یہاں جیتے ہیں، اور ہمارا ووٹر، ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے۔ ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں۔ یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے ان کو۔ ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر، میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ۔ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری پہ بھی تھوڑا غور دے، قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے۔ قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں، اسی پارلیمنٹ میں، انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنا سیاست رہے گا، ہم اپنا سیاست کرتے رہیں، مگر ایسے قومی ایشوز پہ ہم سب کو، چاہے وہ میرے جماعت کا سیاست ہو، تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کریں اور مل کے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں ان کا بھی مل کے ہم مقابلہ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔